مسلط اذا قلم بنت اسلم قسط نمبر 21۔ رات کی فلائٹ سے علیم واپس امریکہ آ گیا تھا اور آتے ہی ہاسپٹل نعمان کو دیکھنے چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے علیم کو دیکھا تو اس نے کاغذات والی فائل اس کے سامنے کر دی۔ سارا ڈیٹا کلیئر ہے سر۔ نعمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس دن جب اس کے پیر پر گولی لگی تھی وہ پاکستان اسی کام کے لیے جا رہے تھے، مگر نعمان زخمی ہونے کی وجہ سے نہ جا سکا، مگر اس نے علیم کو بھیج دیا تھا کہ وہ کیس فائل ہونے سے روکے جو علیم کر آیا تھا۔ نعمان نے محسوس کیا وہ اداس ہے کیونکہ آج اس نے بوم نہیں کہا تھا۔ علیم، ایک غلطی ہو گئی سر۔ نعمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سر، ایڈوکیٹ فرحت خان کے جو انجیکشن لگایا تھا وہ تو ٹھیک تھا، وہ زندہ تھے۔ پھر میری جیب میں 2 انجیکشنز تھے، ایک میں بے ہوشی کی دوا تھی، دوسرے میں زہر۔ میں فائل لے کر نکلنا چاہتا تھا مگر ایڈوکیٹ اٹھ گئے، انہوں نے چاقو نکال لیا، ہاتھا پائی میں مجھے چاقو لگ گیا۔ انہیں انجیکشن لگا کر میں بھاگ تو آیا مگر میرے خون کے دھبے گرتے گئے۔ جن کا پیچھا کرتے ایس پی مرزا وہاں آ گیا۔ میں زخمی تھا، میں جانتا تھا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، اس لیے میں نے اسے بے ہوش کرنے کا سوچا۔ ڈیٹا فون میں نے بھی ہو سکتا ہے یہ سوچ کر فون بھی توڑ دیا، پر سر ایک غلطی ہو گئی۔ نعمان جو کب سے اسے سن رہا تھا اچانک چیخا، کیا ہوا مرزا کو؟ سر، اس کی باڈی میں زہر انجیکٹ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اگر اسے کسی نے نہ دیکھا ہوا تو وہ مر چکا ہوگا۔ وٹ؟ وہ بیڈ سے اچھل پڑا تھا۔ جب نظر فرحین پر پڑی تو مرزا منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ علیم نے بھی اپنے پیچھے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ بھائی مرزا کو مار دیا تم نے، ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ نعمان فریہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے فون نکالا اور ایوب صاحب کو فون کر دیا۔ ہیلو ابو، مرزا بھائی انہیں مار دیا کسی نے۔ ایوب صاحب کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ وہ جو گھر پر دادی اور اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے اچانک پتھر ہو گئے۔ فون سے ہیلو ہیلو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایوب، کیا ہوا؟ ایوب بتائیں نا کیا ہوا؟ انہیں ایسے دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ میں مرزا کو مار دیا کسی نے۔ شگفتہ بیگم کے ہاتھ سے چینک گر گئی تھی، دادی کانپ رہی تھیں اور وہاں فریحہ کا رو رو کر حال برا ہو رہا تھا۔ علیم سر جھکائے خود کو کوس رہا تھا۔ نعمان کا بس نہیں چل رہا تھا علیم کو کھا جائے۔ بھابھی، ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو، اگر اسے وقت سے ہسپتال لے گئے ہوئے تو۔ مجھے ابھی پاکستان جانا ہے۔ وہ باہر کی جانب بھاگی۔ جب نعمان اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا بیڈ سے گر گیا تھا، اس کی ٹانگ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بھابھی، آج طوفانی بارش کے امکان ہیں، فلائٹس بند ہیں۔ نظریں جھکائے وہ ایک اور سور اس کے کانوں میں پھونک رہا تھا۔ علیم نے آگے بڑھ کر نعمان کو اٹھنے میں مدد کی، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ جب وہ اپنا ہاتھ اس سے جھٹک گیا، سوری۔ فریحہ نے علیم کو 2 تھپڑ ایک ساتھ مارے تھے۔ نعمان نے اسے ارمان جتنا پیار دیا تھا، وہ کیسے برداشت کرتا کوئی اسے ایسے مارے، اس لیے تیسرے تھپڑ پر ہاتھ روک لیا تھا۔ بچے ہے، غلطی ہو گئی۔ بچہ؟ اس بچے کے ہاتھ نہیں کانپے؟ کسی کو موت کے منہ میں ڈالتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ یہ جانتے ہو کہ وہ میرا بھائی ہے، اسے مار دیا، مار کر لاوارث چھوڑ آئے تاکہ جانور اس کی چیر پھاڑ کر دیں۔ نفرت ہے مجھے تم سے نعمان، نفرت۔ آنسو پونچھتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے نعمان بس افسوس سے سر جھکا گیا تھا۔ سوری، غلطی ہو گئی، اندھیرا تھا، درد سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں، بس اتنا پتہ تھا آپ کو بچانا ہے، اس لیے اسے انجیکشن دے دیا۔ بہت بعد میں پتہ لگا کہ زہر تھا۔ آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے آج آپ نے میری بھابھی کو کھو دیا۔ نعمان نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اور اسے ساتھ لگا لیا، وہ بھی چھوٹے بھائی کی طرح اس سے لپٹ گیا تھا۔ ایوب، کچھ کرو، کوئی طریقہ نکالو پاکستان جانے کا، مرزا سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایوب فون پر فون لگائی جا رہا تھا مگر ہر طرف موسم خرابی سے ذرائع ابلاغ بند تھے۔ آپ کی وجہ سے، آج آپ کی وجہ سے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا امی، ایوب نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے منع کیا تھا، یہ پیشہ موت کی نگری کو جاتا ہے، ہر ایماندار آفیسر کو نگل جاتا ہے، مگر نہیں، میرا پوتا، یہ میرا پوتا ہے، وہ مر گیا آپ کا پوتا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھے جب فریحہ آئی اور روتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی، وہ بھی رو دیے تھے، پھر اچانک الگ ہوئے۔ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کس نے بتایا؟ اب اس سوال کا وہ کیا جواب دیتی کہ نعمان شرازی سے پتہ چلا، وہ فیس بک پر دیکھا تھا، ویڈیو ڈالی کسی نے، مرزا بھائی کو لے کر بیچارے لے جا رہے تھے، دکھاؤ مجھے بھی۔ اس کی والدہ بھی قریب آ گئی تھی مگر شاہدہ بی بی وہیں ساکن بیٹھی تھیں، وہ تو گم ہو گئی تھیں۔ ابو، آپ کے پاس کمشنر انکل کا نمبر تھا نا، پلیز انہیں فون کریں۔ انہیں تو اب یاد آیا، انہوں نے کانٹیکٹ چیک کیے تو آخر میں انہیں کمشنر فیصل کا نمبر ملا جو دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، میں ایوب بات کر رہا ہوں، ایس پی مرزا کا باپ۔ مرزا کو کیا ہوا؟ وہ کیسا ہے؟ وعلیکم السلام،
مرزا ٹھیک ہے، کل رات اس پر قاتلانہ حملہ ضرور ہوا تھا، اسے زہر دیا گیا تھا، بٹ ابھی وہ خطرے سے باہر ہے۔ ایوب صاحب نے سکھ کا سانس لیا۔ میری بات ہو سکتی ہے؟ میں تو ہاسپٹل نہیں ہوں، انسپکٹر دانیال ہے وہاں، آپ ان سے بات کر لیں، میں نمبر بھیج دیتا ہوں۔ دانیال، مہتاب، فری، حیر سب اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے جب دانیال کا فون بجا۔ انجان نمبر دے کر اس نے پک کر لیا۔ ہیلو دانیال، میں ایوب بات کر رہا ہوں۔ مرزا کیسا ہے؟ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ مرزا کیسا ہے؟ میری بات کرواؤ اس سے۔ اسپیکر آن تھا فون کا۔ ان سب کو سکون ہو گیا۔ مرزا کی خیریت تو سن لیا تھا؟ جی انکل، وہ ٹھیک تو ہے مگر اسے ہوش نہیں آیا ابھی تک، ہم بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ دانیال، ہیر سے بات کرواؤ۔ دادی کی آواز پر اس نے ہیر کی جانب دیکھا جو ابھی بھی اللہ ہو کی گردان کر رہی تھی۔ بھابھی، دادی، مرزا کی دادی بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے کپکپاتے ہاتھ سے فون پکڑا۔ السلام علیکم خالہ بھی، کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، تو کیسی ہے؟ مرزا کیسا ہے؟ وہ اب ٹھیک ہے، ڈاکٹر کہہ رہا تھا تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، بس انہیں ہوش آ جائے ہم آ جائیں گے۔ میری بچی پریشان نہ ہونا، اکیلی ہم آ جائیں گے۔ جائیں گے نا ایوب؟ نہیں، جب میں نے اسے کہا تھا کہ پیشہ سوائے موت کے ہے کچھ نہیں، تب میری بات نہیں مانی اس نے۔ روز تڑپا کر اسے مزہ آتا ہے، یہ ضدی ہے تو میں اس کا باپ ہوں۔ یہ ساری باتیں ہیر نے بھی سنی تھی۔ ایسی ضد کا کیا فائدہ چچا، جو اپنے کو تکلیف میں دیکھ کر بھی اس کا مداوع نہ کر دے۔ آپ اس سے ناراض ہیں تو انہوں نے آپ سب کا سوچے بغیر پولیس والے بن گئے، تو اس طرح تو مجھے میرے ماں باپ سے نفرت کرنی چاہیے۔ باپ ملک کے لیے مر گیا اور ماں ابا کے لیے، دونوں نے میرا تو سوچا ہی نہیں، مگر مجھے ان سے نفرت نہیں ہے، مجھے ان سے محبت ہے، فخر ہے۔ ان دونوں نے وفا کی، ایک نے ملک سے اور دوسرے نے محبت سے۔ بابو بھی اپنے ملک سے وفا کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ ڈر ہے یہ ملک بابو کو مار دے گا، اس بات کا فخر نہیں؟ ملک بچاتے ہوئے شہید ہو گیا، مجھے میرے بابو پر فخر ہے۔ آج بھی جنگ لڑتے موت کے منہ سے واپس غازی بن کر آئے ہیں۔ دادی بتاتی تھی جو ملک کی حفاظت کرتا ہے دم توڑ دے وہ شہید، جو لڑتے لڑتے جیت کر لوٹ آئے اسے غازی کہتے ہیں۔ بابو بھی جنگ جیت گئے، ان کے دشمن ہار گئے، وہ مرے نہیں، زندہ ہیں، وہ غازی ہیں، ان پر خدا فخر کر رہا ہے، اور آپ ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک باپ جب سینے سے لگا کر یہ کہتا ہے نا، کر دے تو انسان دنیا فتح کر لیتا ہے، آپ بھی انہیں سینے سے لگا کر کہہ دیں کہ جا جنگ فتح کر کے آ تو دنیا پلٹ دیں گے تو وہ، لیکن اگر ناراضگی میں وہ اللہ کو زیادہ پیارے ہو گئے تو ضد آنا، غصہ، ناراضگی، کوئی کچھ کر پائے گا؟ ہیر کی باتیں سنتے ایوب صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، آج اس پر قاتلانہ حملے کی خبر سنی تھی تو تڑپ اٹھے تھے، اگر کسی دن تب وہ کیا کریں گے؟ ہیر، تم بہت سیانی ہو، اتنی کہ آج تم نے اپنے باپ کو سدھار دیا۔ ہم لوگ آئیں گے خوشیاں لے کر، بس ایک بار جہاز چلنے لگ جائیں۔ ہیر کے چہرے پر اب مسکراہٹ آئی تھی۔ اگلی صبح جب دائم اٹھا تھا تو عمل کمرے میں نہیں تھی۔ حویلی میں ابھی تک کسی کو کل والے حادثے کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ میڈیکل یونیورسٹی میں چھٹیاں تھیں 1 منتھ کی۔ وہ بلیک شلوار قمیض کی آستینیں موڑتا نہا کر نکلا تھا، بال کو اوپر کی طرف کنگا کر کے، کندھے پر شال ڈالے، جوتا پہنتا کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا جب دروازہ کھلا۔ سادہ سفید گھیرے دار فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور ساتھ سرخ آنچل، ہاتھوں میں چوڑیاں، پیروں میں پائل، کھلے بال، ہلکا میک اپ، وہ سچ میں نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی، مگر دائم پر اس کا کچھ خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے چائے کی ٹرے لا کر دائم کے سامنے رکھی اور چائے بنانے لگی۔ اس نے پہلے گرم پانی ڈال کر ٹی بیگ، پھر دودھ، چینی۔ دائم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اس کی کارروائی دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس نے 2 چمچ ڈال کر اسے چائے پکڑا دی۔ جب اس نے چائے کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ حیران رہ گئی۔ خوبصورت لگ رہی ہو، عمل کے لیے تو جیسے عید ہو گئی۔ وہ اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس کی لمبی انگلیاں، نرم جلد جسے وہ محسوس کر رہا تھا۔ تمہارے ہاتھ بھی خوبصورت ہیں، چائے بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے چند لمحے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور گرم چائے اس کے ہاتھ پر گرا دی۔ آہ! اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی تھی جب اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کوئی شہری چوزا نہیں ہوں جو چینی پتی دودھ مقدار سے پیتا ہوں۔ امی چائے بنا دیں میرے لیے۔ چولہے پہ پکی ہوئی دھاڑتے نیچے چلا گیا تھا، ایک بار پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا اس کا ہاتھ کتنا جل گیا ہے۔ ہاتھ کی ساری پشت لال ہو گئی تھی۔ زخم سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ زخم تو دیا، مرہم تو رکھ کر جاتا۔ ہاتھ دوپٹے میں لپیٹتے وہ گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی، مگر اس نے سننے والا تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر چلا گیا تھا۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ اسے بولنے میں تھوڑی تکلیف تھی، مگر وہ بول رہا تھا۔ کمشنر صاحب بھی دوبارہ اس کی حالت دیکھنے آئے تھے۔
لیکن مرزا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے نعمان شرازی کے نائٹ کلبوں کی فوٹیج اور ڈرنک کا لیب ٹیسٹ کروایا تھا، وہاں منشیات کی ڈیلنگ ہوتی ہے، یہ ساری انفارمیشن ہم نے اکٹھی کی تھی، اس کے بارے میں صرف ہمیں پتہ تھا۔ نعمان شرازی کو کیسے پتہ چلا اور اسے ایڈوکیٹ فرحت خان کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ ہم نے تو کبھی ان سے کھلم کھلا بات بھی نہیں کی۔ کہیں اس نے ہمارے فونز ہیک کیا، ہمارے پیچھے کوئی فالوورز تو نہیں لگائے، یا ہمارا اپنا کوئی آدمی مخبر؟ صرف تو، میں، مرزا اور کمشنر سر جانتے تھے کہ یہ ثبوت نعمان شرازی کی ہر ایکٹیویٹی ریٹائرڈ کر دے گا۔ تو پھر کون؟ ویل بوائز، مجھے لگتا ہے ہم نعمان شرازی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ عدالت ثبوت مانگے گی انکوائری کے لیے، اور وہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ مرزا مائی بوائے، گیٹ ویل سون، اور چھوڑ دو نعمان شرازی کا پیچھا، سارے کرپٹ ہیں، کس کس سے بچو گے؟ اپنی بات کہہ کر کمشنر صاحب چلے گئے تھے۔ مرزا نے انہیں جاتے ہوئے عجیب نظروں سے دیکھا۔ وہ باہر آ کر گاڑی میں بیٹھے جب ان کا فون بجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمشنر صاحب کیسے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کا اکاؤنٹ تو منہ کو آ گیا ہوگا۔ نعمان کی آواز سن کر کمشنر صاحب کے چہرے پر تھوڑی ناراضگی آ گئی تھی۔ نعمان، تم نے اچھا نہیں کیا۔ میرے آفیسرز پر تمہارے آدمی نے قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ اگر وہ مر جاتا تو تم پکا ختم تھے، سب کو پتہ چل جاتا۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے میں نے مرزا کو یہ بات راز رکھنے کو کہا تھا، پھر تمہیں چھڑانے کے لیے، تاکہ منظر پر آئے بغیر سب حل ہو جائے۔ بس بچہ تھا، غلطی ہو گئی۔ آپ کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں۔ اوکے بائے۔ فون رکھنے کے بعد اس نے علیم کو دیکھا جو ٹیب پر کچھ کر رہا تھا۔ سر کمشنر فیصل اکرام ایڈ پراسرار مسکرا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ دانیال کمشنر سر پر نظریں رکھو، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ مہتاب اور دانیال نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر کچھ سمجھ کر اصابت میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرا کر دانیال اور مہتاب کی باتیں سن رہا تھا، اور ہیر کب سے دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک مرزا کی نظر اس جانب گئی تو حیران رہ گیا۔ تھکی ماندی رف سے حلیے میں وہ ان پڑھ تھی، مگر سلیقہ شار تھی۔ آج تو وہ اپنا آپ بھلائے بیٹھی تھی۔ دانیال نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہ وہیں کھڑی تھی، اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جب اس نے ہاتھ سے آنے کا اشارہ کیا، دوپٹہ سر پر سیدھا کرتی وہ اس کے پاس آ گئی۔ مرزا نے سیدھا بیڈ سے تھوڑا کھسک کر اسے جگہ دی۔ بیٹھو۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ طویل لمحے کے لیے خاموشی حائل ہو گئی تھی۔ نہ مرزا نے اسے دیکھا تھا، نہ وہ ہیر نے اسے۔ پھر ہمت منجمد کر کے مرزا نے اسے مخاطب کیا۔ میں ٹھیک ہوں، یہ مشینیں بس ایسے ہی ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، بالکل، تم ڈرو مت، اب سب ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کے سینے پر سر گرائے دل کھول کر رو دی تھی۔ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے وہ ساری رات کی بھڑاس نکال رہی تھی، بہت ہمت دکھائی تھی، مگر اب بس ہو گئی تھی۔ مرزا کو اس کی آنکھوں کا گرم پانی اپنے سینے پر گرتا محسوس ہو رہا تھا، مگر آج وہ اسے دھکیل نہیں سکا تھا۔ وہ پریشان تھی، نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہاتھ اس کے بالوں پر رکھ دیا۔ ساری رات کا ایک لمحہ نہیں تھا جب سانس لینے میں آسانی آئی ہو، بس کھچ کھچ کر یہ وقت آیا تھا۔ ہر لمحے بعد لگتا تھا پیروں سے زمین جان نکل جائے گی۔ میں نے کہا تھا مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کچھ غلط ہو جائے گا، مگر آپ نے نہیں مانا۔ دیکھ لیا، کوئی اپنا تکلیف میں آنے والا ہو تو دل اشارے دیتا ہے، مگر اپنا سنتا ہی نہیں تو کیا کریں؟ اس نے اس کے کپڑے بھگو دیے تھے۔ اس نے یکدم اسے خود سے الگ کیا۔ تم نے تو آج کریلے پکانے تھے، دوپہر سر پر آ گئی، پتہ نہیں 2 بجے کھانا کھا لیتا ہوں، بھوکا مارنا ہے۔ ہیر نے آنسو پونچھ کر اسے دیکھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا نرم کھانا دینا ہے، میں دلیا بنا کے لاؤں یا سابو دانہ؟ مرزا نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ سب نہیں پسند، مجھے کریلے ہی کھانے ہیں، اور وہ بھی زیادہ پیاز والے۔ ہیر نے خاموشی سے اسے دیکھا اور اٹھ گئی۔ میں نے ڈاکٹر کی بات ماننی ہے، ساگو دانہ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ حیرت سے منہ کھولے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ آج جوجو زیزی نے اپنا کام کرنا تھا، شروع کرنا تھا۔ امبر اور لائبہ پڑھائی پر فوکس تھیں، آج انہیں کچھ بھی ہوش نہیں تھا، نہ ہی وہ انہیں چھیڑ رہی تھیں۔ جوجو اور زیزی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کلاس ختم ہونے کے بعد اس نے چند قدم کے فاصلے پر چلنے لگا۔ جب ان کی باتیں کان میں پڑیں، یار 15 تاریخ کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں عاطف اسلم کا کنسرٹ ہے، پی ایس ایل اسٹارٹ ہونے والا ہے، نہ بہت بڑی سپر منی ہوگی، کاش ہم بھی جا پاتے۔ امبر نے افسوس سے کہا، مگر امبر تجھے پتہ تو ہے نا، بھائی اور پپا کو یہ سب اچھا نہیں لگتا، اور ہمارا اکیلے جانے پر تو
وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ ہاں اگر کالج یا اکیڈمی لے کر جائے تو مان جائیں گے۔ امبر افسوس سے سر جھکا گئی تھی۔ تبھی جوجو اور زیزی ان کے پاس آئے۔ السلام علیکم۔ ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کتابیں اٹھا کر جانے لگی تو جوجو نے امبر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زیزی نے لائبہ کا بیگ کھینچا تھا۔ سوری۔ ایک ساتھ سوری کہنے پر ان دونوں نے حیرت سے ان آفت کی پرکالاؤں کو دیکھا۔ کیا؟ ہاں وی آر سوری فار دی بٹ ہم کیا کرتے؟ تم لوگوں نے ہمیں لیسبل کہہ دیا تھا۔ غصہ آ گیا۔ بٹ ناؤ سوری فرینڈز۔ امبر اور لائبہ نے حیرت سے انہیں دیکھا اور مسکرا دی۔ اٹس اوکے فرینڈز۔ وہ دونوں بھی خوش ہو گئے تھے اور وہیں بیگ رکھ کر بیٹھ گئے۔ جوجو امبر سے باتیں سن رہا تھا اور زیزی لائبہ کو قصے سنا رہا تھا۔ جب انہیں لگا لوہا گرم ہو گیا تو انہوں نے ہتھوڑا مار دیا۔ یار تم لوگ پی ایس ایل دیکھتی ہو؟ ہاں مجھے پی ایس ایل بہت پسند ہے۔ میں تو ہر بار پورا دیکھتی ہوں۔ ہم تو لائیو دیکھتے ہیں اور سٹارٹ تو ہم مس ہی نہیں کرتے ہیں، اور پرسوں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ماموں نے ٹکٹس بک کروا لی ہیں۔ لائبہ اور امبر کے چہرے اتر گئے تھے۔ جوجو نے زیزی کو آنکھ دبائی۔ تم لوگ چلو گی ہمارے ساتھ؟ نہیں، ہمارے بھائی اور بابا پرمیشن نہیں دیں گے۔ وہ تو اکیلے نہیں جانے دیتے، تو تمہارے ساتھ تو سوچو ہی مت۔ تو ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ اکیڈمی کے کچھ سرز اور ٹیچرز، چند اسٹوڈنٹس بھی چلیں گے۔ میں نعمان ماموں سے کہہ دوں گا، وہ پی ایس ایل کو اسپانسر کرتے ہیں۔ ان دونوں کے چہروں پر چمک آ گئی تھی۔ سچی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہی بات ہے، ہم بھی چل سکتی ہیں۔ پھر تو ٹھیک ہے، میں ماموں سے کہہ دوں گا۔ میرے ماموں بہت رچ ہیں، ان کا ایک نائٹ کلب ہے، ایک ہوٹل ہے، اور تیسرا وہ بنانے والے ہیں دی ڈریم والا۔ وہ پاکستان میں سب سے بڑا ہوٹل اینڈ کلب ہوگا جہاں فارنز بھی وزٹ کریں گے۔ ہیں تمہارے ماموں کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ ابھی تو بولا وہ بہت رچ ہیں اور بہت اچھے بھی، انہوں نے رشک سے کہا۔ شرازیز کے بارے میں وہ جانتی ہی نہیں تھیں، اس لیے دھوکہ کھا گئیں۔ منال تم اتنی لاپرواہ تو کبھی نہیں تھیں۔ ایک انجان آدمی، وہ بھی جس نے تمہارے دوست کو مارا ہو، اسے گھر لے آؤ۔ منال افسردہ سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ صبح جب اس کے ماں باپ آئے تھے تو وہ انہیں بے ہوش ملی تھی، اور ہوش میں آنے کے بعد وہ سب بتا چکی تھی جس پر اس کی خدمت کی جا رہی تھی، اور اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ راہ زنی ڈاکو آ گئے، بائک چھینی، مجھے مارا اور بھاگ گئے۔ ڈر نہیں لگ رہا؟ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، گھر بلا رہی ہو منال۔ اس نے گہرا سانس لے کر رافع کو دیکھا جو اسکول سے آیا تھا۔ رافع ٹیسٹ دکھاؤ۔ رافع نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ٹیسٹ اس کے سامنے کر دیا جس میں اس کا ایک مروزی غلط تھا۔ یہ ایک نمبر کیوں کٹا؟ کتنی بار بتایا؟ مینڈک کا سائنسی نیم رانا ٹیگس ہے۔ پھر یہ تم نے کچھ اور کیوں لکھا ہے؟ اپی بھول گیا تھا، دوست سے پوچھا تو اس نے یہ بتایا۔ دوسروں پر یقین نہیں کرتے، سب جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسروں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کہتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ ٹیسٹ وہی پٹک کر کمرے میں چلی گئی۔ غلطی اپنی ہے اور غصہ کسی اور پر۔ آپ دونوں کب سے میری بیٹی کو بلیم کیے جا رہے ہیں؟ ایک بار بھی سوچا اس نے یہ سب انسانیت کے لیے کیا تھا؟ اسے کیسے پتہ ہوتا وہ قاتل ہے؟ اس نے تو ایک انسان کو تکلیف میں دیکھا اور خدا ترسی کرنے لگی۔ اسے کیا معلوم تھا وہ دھوکہ دے گا؟ پہلے مہتاب نے اسے ہاں کر کے نہ کر دی، اور پھر اس انسان نے اس کے خلوص سے دھوکہ کیا۔ وہ بہت ہرٹ ہے۔ اس کی والدہ انہیں کہہ کر اندر چلی گئی۔ وہ باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ ماضی نعمان لیبر روم کے باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ علیم بھی اس کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ جب نرس باہر آئی، اس کی گود میں کپڑے میں لپٹا چھوٹا سا ایک گہوارہ تھا جسے اس نے اس کی جانب بڑھایا۔ مبارک ہو بیٹا ہوا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے تھاما۔ خوش آمدید میری جان، میرا منان، ویلکم جونیئر نعمان۔ علیم نے بھی اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ نرس میری وائف، وہ بھی ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر تک انہیں جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ وہ منان سے لاڈ کرنے لگ گیا تھا۔ اسے روم میں شفٹ کرنے کے بعد نعمان خود اس سے ملنے آیا تھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ کتنا چھوٹا، اتنا سا ہے بس۔ اس نے دو ہاتھوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ بنا کر کہا، اتنا نرم جیسے روئی، ملائم، اس کی سکن پنک پنک ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر ہیں۔ آنکھیں بھی نہیں کھولی اس نے۔ اس کی کچھ ویکسینیشن کرنے کے لیے نرس لے گئی ہے، تھوڑی دیر میں لا دے گی۔ وہ اس سے اتنی ساری باتیں کر رہا تھا اور غیر مرائی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ فریحہ کیا بات ہے، تم خوش نہیں ہو؟ 9 مہینے پورے ہو گئے، آپ کو آپ کا بچہ مل گیا، مجھے جانے دیں، طلاق دیں مجھے۔ نعمان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ 9 مہینے میں اس کی محبت کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا اس پر؟ اسے آج بھی مجھ سے الگ ہونا ہے؟ فریحہ دیکھو، ابھی ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ منان کتنا چھوٹا ہے، اسے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ میں نے سب سے پہلے
بھی کہا تھا کہ مجھے نہ تو یہ بچہ چاہیے نہ آپ سے رشتہ، زبردستی مجھ پر مسلط مت کریں۔ اسے آپ نے کہا تھا کہ 9 مہینے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے، مگر فریحہ ابھی وقت تبھی نرس منان کو لے کر آ گئی۔ یہ لے میم آپ کا بیبی، اور اسے فیڈ کروا دیں، یہ بھوکا ہے۔ لیکن فریحہ منان سے رخ بدل گئی تھی، وہ رو رہا تھا، وہ سن نہیں رہی تھی۔ فریحہ اس کا پہلا حق تو دے دو اسے، نعمان اس کو لے جائے، یہ صرف آپ کا بیٹا ہے، مجھے میری آزادی دے دیں۔ دے دوں گا، پہلے اسے پکڑ لو، دیکھو وہ بھوک سے کیسے رو رہا ہے۔ مگر فریحہ تو جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ نعمان کو اس پر غصہ آ گیا تھا۔ منان کو نرس سے لیا اور اسے لے گیا فریحہ سے دور، اسے تڑپانے۔ منان کے جانے کے چند روز بعد ہی فریحہ کی ممتا جاگنے لگی۔ وہ جہاں کہیں کوئی بچہ دیکھتی تو اسے منان یاد آتا، ماں کا پیار دیکھتی تو اس کو اپنی کوکھ، اس کی گود، اس کی تذلیل کرنے لگتی۔ اسے اس کی تکلیف، اس کا بچہ یاد آنے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن نعمان نے اسے ایک بچے کی تصویر بھیجی، ایک ماں کا منان جو کافی صحت مند تھا، ہنس رہا تھا، اس کی محبت کی نشانی۔ وہ اسے ملنا چاہتی تھی، اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتی تھی۔ اس نے نعمان سے کہا بھی تھا وہ منان سے ملنا چاہتی ہے، مگر تب نعمان نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ اسے ہم دونوں کو سب کے سامنے اپنانا ہوگا۔ اور تب سے آج تک وہ منان سے ملنے کے لیے بھیک مانگتی آئی تھی، جو اسے کبھی نہیں ملی۔ جاری ہے